ایک لڑکی جس کی کہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہوتی اور وہ شادی کے خواب دیکھتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اس طرح کا اس کا آئیڈیل ہوگا، اس میں یہ خصوصیات ہوں گی اور میں جب اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی تو کتنی خوش و خرم ہماری زندگی ہوگی، کچھ ہمارے بچے ہوں گے ہمارے گھر میں، لوگ ہمیں آئیڈیل کپل سمجھیں گے، زندگی پھولوں کی سیج ہوگی اور اسی طرح سے ساری زندگی گزر جائے گی۔ لیکن جب اس کا پالا پڑتا ہے، جب وہ اپنا آئیڈیل ڈھونڈتی ہے اور شادی کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، یہ ایک لکی لڑکی کی کہانی میں آپ کو بتا رہی ہوں جس کو کہ اس کا آئیڈیل نظر آ جاتا ہے۔ ویسے تو ہمارے ہاں اکثر آئیڈیل نہیں ملتے، تو کسی کے بھی ساتھ شادی ہو جاتی ہے، جو بچی کے خواب ہیں وہ سمجھتی ہے کہ میں اسی کے ساتھ پورے کر لوں گی۔ خیر جی، اسرا کو اس کا آئیڈیل مل گیا تھا، آئیڈیل بھی وہ جو کہ ایک ہیرو جیسی پرسنالٹی رکھتا تھا، اتنا ذہین تھا کہ ہر قسم کے انعامات اس نے اپنے نام کیے ہوئے تھے، ہر قسم کی شیلڈز، ہر قسم کے جو ہے نا میڈلز اس کے نام پہ تھے، اسٹڈی لائف اور پریکٹیکل لائف میں انتہائی کامیاب۔ جب وہ آئیڈیل اس کی شخصیت کو توڑ دیتا ہے، مروڑ دیتا ہے اور اس قدر اس کے احساسات کو نقصان پہنچاتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے بات کرنے کے قابل نہیں رہتی، اپنی ذات کا، شخصیت کا بھرم کھو بیٹھتی ہے۔ پہلے لوگ اس کی جن چیزوں کی تعریف کیا کرتے تھے، اب وہی چیزیں اس کے لیے تانے کا باعث بن چکی ہیں، اور جب وہ واپس آتی ہے مدد کے لیے اپنے گھر میں تو اس کی والدہ اس کو یہ کہتی ہیں کہ دیکھو بیٹا، ہم نے تمہاری شادی تمہاری پسند سے کر دی تھی، جو بھی ہے اب وہ تمہاری پسند ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خاندان اچھا ہے، جاب بہت اچھی ہے، پڑھا لکھا بہت ہے، زندگی میں کامیاب بہت ہے، خوبصورت ہے، اور تمہیں کس چیز کی کمی ہے۔ اور جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو 5-6 سال ہر بچی کے ساتھ مشکلات آتی ہیں، تو ان مشکلات کے ساتھ کوپ کرنا ہوتا ہے۔ ان میں سے نکل کے جب آپ اپنے ہسبینڈ کو، پارٹنر کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، تبھی آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ بڑا اپنی ماں کو سمجھاتی ہے، بتاتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ لوگ نہیں سمجھتے، کیونکہ جو انسان جس زندگی سے گزر رہا ہوتا ہے، جن فیزز کو وہ فیس کر رہا ہوتا ہے، ان کو وہی سمجھ سکتا ہے، دوسرا کوئی تب تک ان کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ ان حالات کو خود نہ دیکھ لے، اپنے اوپر ایکسپیریمنٹ نہ کر لے، تمہارے جوتوں میں اپنے پاؤں رکھ کے نہ کھڑا ہو جائے، تب تک وہ تمہاری پوزیشن کو کبھی نہیں سمجھ پائے گا۔ یہ اسرا واپس چلی جاتی ہے اور دوبارہ یہ ساری چیزیں برداشت کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کوشش کرتے کرتے اس کا دماغ اس کا ساتھ دینا چھوڑ جاتا ہے، چیزیں بھولنے لگ جاتی ہے اور سائیکو کیس بن جاتی ہے، لڑنے لگ جاتی ہے ہر کسی کے ساتھ۔ پھر جب اس کے گھر والوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں، اس کے ساتھ رکھنا، سلطان کے ساتھ رکھنا ان کی بہت بڑی غلطی ہے، یہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا معاملہ ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ اس کو لے آتے ہیں، اس کا علاج کراتے ہیں، اس کا ذہنی علاج ہوتا ہے، تب جا کے وہ کہیں صحیح ہوتی ہے، بات کرنے کے قابل، بتانے کے قابل ہوتی ہے۔ پھر اس کی زندگی میں وہی شخص آ جاتا ہے جس کو اس نے ٹھکرایا ہوتا ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ ہاں، یہ تو بہت ہی ریئل میں آئیڈیل نہ بھی ہو، لیکن یہ شخص ایسا تھا جو کہ ایک اچھا شوہر ثابت ہو سکتا تھا، اور میں نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ پھر خیر وہ اس کے ساتھ بنانے کی کوشش کرتی ہے، اتنی دیر میں جو اس کا شوہر ہوتا ہے سلطان، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں کتنا غلط تھا، بلکہ احساس ہوتا نہیں ہے، اس کو زبردستی کروایا جاتا ہے کہ ہاں، تم غلط تھے، ایک لڑکی کو تم نے پاگل کر دیا اور دوسری پاگل پن کی کگار پہ پہنچ چکی تھی۔ جاب چلی جاتی ہے، اس کا باپ مر جاتا ہے، ماں بھی اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، تب اس کو سمجھ آتی ہے کہ زندگی کیا ہے اور لائف پارٹنر کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ پھر وہ سب سے معافی مانگتا ہے، اب اسرا بھی اس کو معاف کر دے گی، اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا شروع کر دے گی۔